الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي أن تبسط عليكم الدنيا فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم وكما قال عليه الصلاة والسلام. کل ہم نے عرض کیا کہ حلال و حرام میں امتیاز یہ بھی ضروری ہے، اور جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر مصیبت بہت عام ہو گئی ہے۔ ایک موبائل کا استعمال، سوشل میڈیا، اس میں اپنے آپ کو حرام سے بچانا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اور دوسرا کاروبار کی نئی نئی صورتحال جو ہے، آن لائن ٹریڈنگ شروع ہو گئی، نئی نئی کرنسیاں آ گئی، نئے نئے طریقے آ گئے، ہمارے نوجوان ایسے کاروبار کر رہے ہیں اس کے حلال حرام ہونے کا پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھا دیکھی سارے یہ کام کر رہے ہیں، نہ کسی سے پوچھتے ہیں نہ کچھ، یہ بڑی نقصان والی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ اللہ کی طرف سے دنیا ان پر کھول کر وسیع کر دی جائے گی، پھر دنیا ان کو ایسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے ان سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے مال کے کمانے کے جو ذرائع ہیں اس میں احتیاط ضروری ہے۔ ہم کمانے سے منع نہیں کر رہے، خوب کمائیں، لیکن جائز طریقے سے کمائیں، حلال و حرام کی پہچان کر کے کمائیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون کو ایک غلام بیچا۔ ان کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے، قیمت طے ہوئی 800 درہم۔ کہنے لگی میری زمین کی آمدن آئے گی، اس میں سے 800 درہم آپ کو ادا کروں گی۔ بعد میں ان خاتون کو خیال آیا کہ میں نے مہنگا غلام لے لیا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، گھر کے کام خود کر لوں گی۔ واپس بیچنے گئیں تو حضرت زید بن ارقم نے 600 درہم نقد پہ وہ غلام خرید لیا، 600 درہم ادا بھی کر دیے۔ اب جب آمدن آئے گی تو وہ ان کو 800 درہم ادا کریں گی۔ جیسے کئی جگہ ایسا ہوتا ہے، لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، دکان والے سے قسطوں پہ موبائل لے لیا، پھر وہی نقد پہ اسی کو بیچ دیا، وہ پیسے استعمال کر لیے، تھوڑے تھوڑے کر کے قسط ادا کرتے رہے۔ تو اس خاتون نے بھی ایسے ہی کیا۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا، فرمایا زید بن ارقم کو میری طرف سے پیغام پہنچا دو، اگر انہوں نے اس پیر سے توبہ نہ کی، اللہ کے نبی کے ساتھ جو جہاد اور حج کیا اللہ سارا ضائع کر دیں گے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو مال کا دین ہے اس کو سیکھنے کا مزاج نہیں رہا۔ ہم نے صرف عبادات تک اپنے آپ کو محدود کر لیا، حالانکہ عبادات میں فرائض ابھی ہم نے پڑھ لیے، باقی تو سنتیں ہیں، مستحب ہیں۔ اور تجارت کا جو دین ہے اس میں تو حرام بھی ہے، حلال بھی ہے۔ اب حرام سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے تجارت کی جو نئی نئی صورتحال آ رہی ہیں، اب نوجوان پوچھتے ہیں جی آن لائن ٹریڈنگ کا کیا حکم ہے؟ ہم کہتے ہیں بیٹا اس کی تفصیل بتاؤ، کیا بیچ رہے ہو، کیا خرید رہے ہو، طریقہ کار کیا ہے؟ پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، پوری بات کا خود بھی نہیں پتا ہوتا۔ پوری تحقیق کر کے ایک دفعہ اس کا پوچھ لیں، تسلی کر لیں، پھر کام کریں۔ ایسے دیکھا دیکھی لوگوں کے پیچھے نہ چلیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کمائیں نہ، ہم کہہ رہے ہیں صحیح طریقے سے کمائیں۔ جب حضرت زید بن ارقم جیسا صحابی، ہم عائشہ ان کے لیے فرما رہی ہیں اللہ حج و جہاد دونوں ضائع کر دیں گے، ہمارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں۔ انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی ہے، جہاد کی ہے، اتنی نیکیاں کمائیں۔ تو حضرت زید بن ارقم نے پھر توبہ کی، وہ معاملہ ختم کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ان کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا ومن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللهم إنا نسألك الهدى
اللهم اغفرنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا